نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، زمین کھا گئی کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، حریت کا، وقار کا، خودداری کا اور ظلم اور جبر اور فسطائیت کا مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے۔ تو میاں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ولولہ انگیز خون اس کے اندر ہے، جس پہ اس نے اس جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے اور اس آزادیوں کے لیے جو ہے وہ ابھی گھر سے در بدر ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آگے پیچھے پھر رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے وہ وقار کا اور شرافت کا سر نہیں جھکایا۔ جس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا ہے، مینڈیٹ چھینا گیا ہے، یہ آپ پاکستان کو سر کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ خدا را عقل کے ناخن لے، ہم الیکشن لڑیں گے، سیاسی لوگ ہیں، کوئی جیتے گا، کوئی ہارے گا، کوئی وزیر اعظم بنے گا، کوئی اپوزیشن لیڈر ہوگا، یہاں کوئی آپ بھی کرسی پہ بیٹھے گا، یہاں بیٹھے گا۔ تو جناب اسپیکر کہ یہ رستے مسدود نہ کریں شرافت کے، آپ رستے مسدود نہ کریں آئین پاکستان کے عمل درآمد کے، آپ سیاسی طور پہ اپنا بازو ضرور دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، آج میں بوجھل دل کے ساتھ جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، میاں محمد اظہر ہمارے بزرگ جو علت فرما گئے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ شرافت، صداقت، دیانت اور حق کے راہ رو تھے۔ انہوں نے ساری زندگی آزادیوں کی، وقار کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے رواداری کی سیاست کو فروغ دیا۔ ان کی سیاسی سفر بہت طویل ہے۔ وہ ایک ایسا خانوادہ تھے لاہور کے جن کو جس بھی مکتبہ فکر کے لوگ تھے، جس بھی جماعت سے ان کا تعلق تھا، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ میاں اظہر نے ایک بڑی لمبی سیاسی سفر کیا۔ انہوں نے بی ڈی ممبر سے، کونسلر کی سیٹ سے آغاز کیا، لارڈ میئر بنے، گورنر پنجاب رہے، ایم این اے رہے، ایک پارٹی کے سربراہ تھے۔ اس نے ساری زندگی جد و جہد کی سیاسی ورکر کے طور پہ۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، کسی نے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، زمین کھا گئی کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ وہ سر ایک شرافت، دیانت اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے ساری زندگی گزاری ہے، ان کا نام جو ہے تا قیام قیامت زندہ رہے گا۔ اللہ نے مجھے موقع دیا اس کے ساتھ بھی کام کرنے کا اور اس کے بیٹے کے ساتھ بھی کام کرنے کا۔ یہ سر پچھلے بجٹ سیشن میں وہ نہیں آ سکے، اس سے پہلے والے میں آئے، میں اور آپ کے اکٹھے سر فاتح کے لیے گئے تھے۔ تو میں ان سے مذاق کر رہا تھا، میں نے کہا میاں صاحب آج تو آپ ایسے لگ رہے جیسے اب 2002 میں ہوا کرتے تھے۔ بہت اچھی صحت تھی اور بڑے ہمارے ساتھ یہ 3-4 ہم دوست بیٹھے ہیں، رانا عاطف صاحب تھے، یہ تھے، ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہے تھے۔ اور ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب دیکھیں، ارائیں بھی ہو، رائٹسٹ بھی ہو اور مل اونر بھی ہو۔ میں نے کہا بڑی بات ہے تیرا بیٹا مل اونر ہو کے، ارائیں ہو کے، رائٹسٹ ہو کے، جمہوریت کا، وقار کا، خودداری کا اور ظلم اور جبر اور فسطائیت کا مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے۔ تو میاں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ولولہ انگیز خون اس کے اندر ہے، جس پہ اس نے اس جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے اور اس آزادیوں کے لیے جو ہے وہ ابھی گھر سے در بدر ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آگے پیچھے پھر رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے وہ وقار کا اور شرافت کا سر نہیں جھکایا۔ تو میں آخری طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے، اس کو قبر کا نصیب عطا فرمائے۔ اور جناب والا ہم سیاسی ورکر ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کو بات سنی جائے، ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت کی بنیاد پہ ہمیں پتہ ہے ہمارا آئین پاکستان کیا کہتا ہے، ہمارے رولز کیا ہے، ہماری قدریں کیا ہیں، ہم نے بڑے سے چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے۔ خدا را یہ فسطائیت، یہ ظلم
کہ جو یہ برسات آئی ہوئی ہے جس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا ہے، مینڈیٹ چھینا گیا ہے، یہ آپ پاکستان کو سر کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ خدا را عقل کے ناخن لے. ہم الیکشن لڑیں گے، سیاسی لوگ ہیں، کوئی جیتے گا، کوئی ہارے گا، کوئی وزیر اعظم بنے گا، کوئی اپوزیشن لیڈر ہوگا، یہاں کوئی آپ بھی کرسی پہ بیٹھے گا، یہاں بیٹھے گا. تو جناب اسپیکر کہ یہ رستے مسدود نہ کریں شرافت کے، آپ رستے مسدود نہ کریں آئین پاکستان کے عمل درآمد کے. آپ سیاسی طور پہ اپنا بازو ضرور دکھائیں. جی عامر ڈوگر صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے میاں اظہر صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ اور احتجاج کے طور پر ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگ، ہمارے سٹنگ ایم این اے میاں اظہر صاحب کا انتقال ہوا. تو روایت یہ ہے کہ پہلے دن اسمبلی کا کوئی بزنس نہیں ہوتا اور اس مرحوم ایم این اے کے لیے ان کی یاد میں ان کی جو خدمات ہوتی ہیں ان کو ایوان خراج تحسین پیش کرتا ہے. اس سے پہلے جناب اسپیکر میں بات کہاں سے شروع کروں؟ ہم باقاعدہ احتجاج بھی کریں گے اور اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں گے. آج دعا کریں گے. لیکن آج جب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب یہاں اس سیٹ پر نہیں ہے، ہماری پارلیمانی لیڈر زرتاج گل صاحبہ اس سیٹ پر نہیں ہے، ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر احمد چٹھا صاحب یہاں پر نہیں ہیں، ہمارے ویسٹ پنجاب کے صدر رائے حسن نواز صاحب نہیں ہیں، جمشید دستی صاحب ہمارے مظفر گڑھ سے ایم این اے، ہمارے لطیف چترالی صاحب چترال سے ایم این اے، ہمارے رائے حسن نواز صاحب، رائے حیدر علی خان صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ایس آئی سی کے چیئرمین تھے. تو جناب جہاں ہم نے میاں اظہر صاحب کی مغفرت کی دعا کی تو وہاں جو جمہوریت کا قتل ہوا ہے، جو جنازہ ہم نے اٹھایا ہے، آپ اس کی بھی مغفرت کی دعا کر دیں کہ ہمارے ان ممبران قومی اسمبلی کو حق گوئی کے بنیاد پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ عمر ایوب یا زرتاج گل کا قتل نہیں ہے، یہ اس ایوان کے مینڈیٹ کی توہین ہے. لیکن آپ کچھ بھی کر لیں اسپیکر صاحب، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں. یہ ایوان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آج ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم خاموش نہیں ہیں. اور آپ جتنے مرضی ہمارے ممبران قومی اسمبلی کا سیاسی قتل کر دیں، عمران خان کے جان نثار اس ایوان میں بھی موجود ہیں اور ایوان سے باہر بھی موجود ہیں. میں اس پر ہم اس سے تفصیل پر بات کریں گے، ہمارے اراکین اسمبلی بھی بات کریں گے. میاں اظہر صاحب میرے بزرگ تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ وہ 1986 میں جب وہ لاہور کے میئر بنے تو میرے والد ملک صلاح الدین ڈوگر ملتان کے میئر منتخب ہوئے، اور پھر فٹ بال فیڈریشن کے جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو میرے والد صاحب ان کے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، اور پھر 1990 میں وہ اسی ایوان کا حصہ بنے اور ایم این اے بنے. اب اس الیکشن میں جب عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اپنے بیٹے حماد اظہر کی سیٹ پر، باوجود اس کے کہ وہ بیمار تھے وہ منتخب ہوئے. اور وفات سے چند دن پہلے بھی اسپیکر صاحب میری ان سے بات ہوئی، اور وہ یہاں جب آتے تھے تو جب وہ بیٹھتے تھے اس ایوان میں اور جو تحریک انصاف کے ساتھ جو سیاسی انتقام اور جو ظلم اور بربریت تھی تو وہ حوالہ دیتے تھے کہ میں نے جو ساری زندگی سیاست کی ہے وہ بڑی وفاداری کی ہے، بڑی روایات کی ہے اور برداشت کی ہے. اب جو حالات ہیں آپ مجھے بلاتے تو ہیں لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس جعلی ایوان کا حصہ بنوں. اور ایک بار اسپیکر صاحب کچھ دن پہلے جب ہم اڈیالہ جیل کے باہر گئے اور بہت سارے ایم این اے ساتھی میرے یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ تھے، تو جب پولیس جس طرح ہم پر آئے روز لاٹھیاں برساتی ہے تو اس بزرگ کو بھی نہ دیکھا اور ان پر بھی ڈنڈے مارے گئے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح زخمی ہو کر آئے. یہ فسطائیت کی ایک بدترین مثال ہے. اور آخری دن خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، آخری دن انہوں نے بڑی مشکل میں گزارے، بڑے درد کے ساتھ گزارے کہ ان کا بیٹا حماد اظہر جس کو ایک ہی اکلوتا بیٹا جس کو سینکڑوں مقدمات میں اشتہاری بنا کر گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے تھے کہ وہ
عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے. وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے. جی. وہ کہتے تھے نہ میرا کوئی علاج کا مناسب انتظام ہے، نہ میرا گھر میں رہنے کا انتظام ہے، کسی وقت بھی مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہ پولیس آئے گی، وہ گرفتار کر کے لے جائے گی. اس جبر کے موسم میں، اس ظلم کے حالات میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس سے بڑھ کر جمہوریت کا قتل کوئی ہو نہیں سکتا. تو میں شاندار الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ میرے بزرگ تھے اور دعا کو ہوں، اور بالخصوص ان کے بیٹے حماد اظہر صاحب سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. شکریہ جی.